باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، بس جی 20 منٹ ٹائم ہے، بس جی بیٹھ جائیں، صرف 20 منٹ ٹائم ہے جی، 2-4 باتیں کرنی ہیں اگر آپ توجہ کریں تو. ایک بار درود پاک پڑھا ہے، ایک بار پھر سے کوشش کریں گے، لیکن آپ نے صرف یہاں ہی سے نہیں پڑھنا، یہاں سے بھی پڑھنا. اور کیونکہ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف یہاں سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ الصلاۃ والسلام علیکم، اس کا مطلب ہے ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری توجہ نہیں، کیونکہ اگر ہماری توجہ ہوتی تو ہم چھت یا دیوار کی طرف دیکھتے. اس لیے کیا ہوتا ہے، بس بات یہاں تک رہ جاتی ہے، بات یہاں تک جاتی، تو اب بڑا وقت ہو گیا ہے، اب بات یہاں تک جانی چاہیے. اللہ تقریباً 25 30 35 40 45 50 55 60 سارے بیٹھے ہیں. بڑے بڑے لمبے فاصلے ہم نے طے کر لی، لیکن زبان سے دل تک کا فاصلہ طے ہوا نہیں. اس لیے کوشش فرمایا کریں، اتنا سونا کر کے پڑھا کریں کہ پڑھیں زبان سے لیکن جائے. ہاں جی، ایک بار ذرا زبان اور دل. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے، ہم بس کوشش فرمایا کریں کہ سونا کر کے پڑھا کریں. ماشاءاللہ کوشش فرمایا کریں کہ سونا کر کے پڑھا کریں. جیسے میں نے کہا نا کہ بات زبان سے آگے نہیں گئی، باقی باتیں آگے بھی بڑی زیادہ ہے. جیسے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، صرف زبان ہی نہیں پڑھتی، دل بھی پڑھتا ہے. لیکن جو میں اب اپنا دکھ رونے لگا ہوں، یہ کو پہلی دفعہ تو میں نہیں یہ مضمون بیان کرنے لگا، پہلے بھی بڑی دفعہ کیا ہے، تو لوگ سن کے نا ایسے ایسے کر دیتے ہیں. لیکن مجھے تو کم و بیش 20 سال ہو گئے. 2005 میں میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا. اللہ میری فراغت 2008 کی ہے، لیکن کیونکہ پیر و مرشد کا حکم تھا تو ڈیوٹی کرنی پڑی. 2025 یہ تقریباً 20 سال ہو گئے. یہ شعر میں نے پہلی بار نہیں پڑھا، بڑی بار پڑھا ہے. لوگ سن کے ایسے ایسے بھی کرتے ہیں، لیکن پوچھا آج تک کسی نے نہیں، بھائی صاحب دل بھی پڑھتا ہے، کیونکہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے اس کا چسکا لینے کی. ہم اس کا چسکا لیتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے. کبھی آج تک کسی نے نہیں پوچھا بھائی صاحب دل بھی پڑھتا ہے. اب بھی پتہ نہیں آپ نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا ہے، چلو میں بتا دیتا ہوں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی پڑھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں دل بھی پڑھتا ہے. تو اس نے پھر عرض کی حضور دل کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تجھے دل کے پڑھنے میں کیا ایشو ہے؟ تو عرض کرتا ہے حضور گوشت کا ایک لوتھڑا ہے تو یہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا زبان بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہی ہے نا، تو تھوڑی سی ہمت کر، جو زبان کو توفیق دے سکتا ہے تیرے دل کو بھی دے دے گا. لیکن یہ ہے کہ ہمت کرے کون، ہمت کرے کون. یہ کم و پیش حضرت 1400 سال ہونے کو آئے حضرت، لیکن امت اس سے آگے جا ہی نہیں سکی حضرت. سارا دن لوگوں میں گزرتا ہے. یہ سادات کی موجودگی میں سبق سنا رہا ہوں، آگے جا کے میں نے بڑیانے میں سبق سنانا ہے، پھر میں نے اس سے آگے جانا ہے. سارا دن لوگوں میں
لیکن حضرت جی جہاں پوچھتا ہے یہی پوچھتا ہے مصباحی صاحب کو آئندہ وظیفہ دو کہ پیسے آن، تو میں کہنا جی مجھے وظیفہ آتا ہوں تو میں سڑکے کانوں کجل ہونا سی میں آپ ہی پڑھ لینا۔ 1400 سال ہو گئے، امت کسی آگے جا سکی، امت پھنسی ہوئی ہے، سارے امیر ہونے والا وظیفہ چاہیے۔ اللہ سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اس کے لیے وظیفہ پوچھا جائے، لیکن وہ دلی وظیفہ پوچھتا۔ پھر میں ایک درویش کے عرس پہ آیا ہوں، درویش کے در پہ آیا ہوں، علماء ہیں، سادات ہیں، بالکل پتر جو دل میں ہے وہی زبان سے بول رہا ہوں۔ دل جلتا ہے دیکھ کے یار، سارا دن لوگوں میں گزرتا ہے، شہر جاؤ ان کے اپنے مسئلے ہیں، پنڈ جاؤ ان کے اپنے مسئلے ہیں۔ میں ایک دفعہ پنڈ گیا تو بندہ آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا، میں گاڑی میں بیٹھا، مصباحی صاحب دام کر دیو، میں جی کی ہو گیا ہے؟ اور جی میری گائیں دودھ کٹا گئی ہو، میں سانو کہڑے کامے پان لگے جڑا ساڈا کام ہے سانو وہ اے پاویں بدائے پاویں کٹائے، وہ مرضی ہے، میرا بچ کی اختیار ہے، ان کاموں میں پڑے ہو۔ پھر مجھے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات یاد آتی ہے۔ میرے تو بھی 20 سال ہیں، تو میں کہتا ہوں مولوی سلیمان تو 20 سالوں چی تھک گئے ہیں، قربان جاؤں حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 100 سال کا ایک طویل دورانیہ جو مسند پہ آپ نے بڑھا، صبح فجر پڑھ کے بیٹھے اور رات 10 بجے تک بیٹھے رہے، تاکہ کل کو کوئی سیال کوٹی جا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ کلیم نہ کرے یا اللہ جے تیرا رستہ پوچھنا ہوں دے کدے کلو پوچھدا۔ لیکن کیونکہ 2009 میں حکیم صاحب میاں صاحب چپ کر گئے، ٹھیک ہے، 9 10 11 12 خاموش ہے، وصال ہو گئے، لیکن یہ چپ کر گئی، لیکن یہ چپ کرتا۔ میں نے کئی بار حکیم صاحب کی آنکھوں سے اتنے اتنے بڑے آنسو گرتے دیکھے، اور پتہ رو کہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ساں کدی کسی نے منگیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت قبلہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرص مبارک ہے، ایک ولی کامل شخصیت ہے، تو میں حضرت یہی درد آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ حضرت صاحب ٹوری ہوں ادھر چھڑ دیو سارا کچھ، جی آپ وظیفے پوچھ پوچھ کے تھک گئے، میں بتا بتا کے تھک گیا، میر پھر مکیش امبانی ہو گیا، ہم پھر غریب کے غریب ہی رہے۔ آپ وظیفے پوچھ پوچھ تھک گئے، ہم بتا بتا تھک گئے، امیر پھر بل گیٹس ہی ہو گیا۔ دنیا کے 10 امیر ترین شخص ہیں، ان میں ایک بھی مسلمان ہے؟ چھڑو یار، نکلو ہے دیکھ، فکر رضا فکر رضا فکر رضا، فکر رضا بھی ہم نے اپنی مرضی کی بنا لی ہے۔ یہ بھی تو میرے اعلیٰ حضرت کی فکر ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ حضور کر چھڑو میرے نبی سے، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، لیکن ایس پاس سے آندہ ہی کوئی نہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت آئے تو پھر کرم کیسا ہوا؟ میرے حکیم صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے بڑے لوگ ایسے ہیں جو مدینہ پاک ہو کے بھی مدینہ پاک ہوتے، اور بڑے لوگ ایسے ہیں جو مدینہ پاک نہ ہو کے بھی مدینہ پاک ہوتے۔ اور پھر جب حضرت وہ کرم کریں تو پھر کرم کیسے ہوتا ہے کہ پھر بریلی شریف میں بیٹھ کے بھی میرے اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تھا۔ آئے تو صحیح ہے، کوئی ہمت تو کرے حضرت صاحب، پھر کیا ہوگا؟ ہوئے گا تو بریلی چ، لیکن تو ہوئے گا کتھے؟ لیکن حضرت صاحب 1400 سال ہو گئے، امت اس ٹوئے سے باہر نکل سکی؟ دن بدن پیچھے پیچھے۔ اس لیے صاحب نکلو بھی اس ٹوئے سے اور اللہ کی طرف آؤ۔ حضرت صاحب ہم بڑی دور نکل گئے۔ میں تھوڑا جہا ٹائم دے دے بس، میں قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے، حضور سارے بیٹھے ہیں، میں سبق سنا رہا ہوں، اور میں اگر کہیں آپ کہیں کہ یہ غلط ہے میں بالکل غصہ نہیں کروں گا، آپ میری تربیت فرما دیجیے گا۔ میں تو جی کل کا کاکا ہوں، چھوٹا سا بچہ ہوں ان کے سامنے حضرت، تقریباً تھوڑا جہا ٹائم دے دے بس، اللہ برکت دے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اللہ اب اللہ سلامت رکھے، اللہ برکت دے آپ کو۔ بس جو بات ٹائم تسی دسیوں میں نے کوئی نہیں یاد رہے، ٹھیک ہے؟ حضرت صاحب اتنا ہم اللہ سے دور چلے گئے ہیں، سارا دن سٹیجوں پہ گزرتا ہے، حضرت بیٹھے ہیں، حضرت صاحب بیٹھے ہیں، اپنے حضرت صاحب بیٹھے ہیں، ثنا خاں ہیں ماشاءاللہ، سارا دن پتر میرا سٹیجوں پہ گزرتا ہے، کوئی ایسی محفل نہیں
کہ جس پہ ہم خود ہی ماں کا کلام نہ پڑھ دیں، کیونکہ آپ کو ذرا پسند ہے جی جو ماں کا کلام پڑھو تو پھر تھی پرچیاں شرچیاں بھی لے کے آتے تو ابو والی پرچیاں نکل دیاں. ایک نیا موضوع کھل جائے گا، میں اس کو نہیں کھولوں گا. بھاجی ابا جی واری کٹ دیا کرو تاکہ ابا جی کا کلام بھی پڑھے. میں نے ایک بندے سے پوچھا تھا، میں نے کہا یار ماں دی شان پڑھتے ہو، پیو دی کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتا پیو دی پڑھو دے ماں دی پڑھو دے. بالکل الٹ پلٹ ہو گیا سارا کچھ ہی. علماء بیٹھے ہیں، شرع شریعت کہتی ہے شان پیو دی زیادہ ہے، حق اتنے الٹ ہویا ہوا. ماں دی شان ہے وے پیو دی. ہر گاڑی کے پیچھے لکھا ہے یہ میری ماں کی دعا. ابے بیچارے دا رہا کاکڑی مزدوری کر کر کے تے دعا کی دیے. بس چل پڑے جس طرف ہم پھر بس ماں کو پکڑا ابا جی کو. اس لیے آج اس بیچارے کو کوئی کچھ ہی نہیں سمجھتا. ساڈے بابے چاواں دی دکاناں تے باہر بہ کے اپنا وقت ٹپان ڈے نے. وہ گڈیاں پیچھے کی لکھے یہ میری. اچھا بڑی غلط فہمیاں ہمارے بچوں کے دلوں میں نا ابو کے لیے. میں نے حضرت آج تک نہیں دیکھا کہ کسی گاڑی کے پیچھے لکھا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے اور ابا جی نے پھڈا ڈالا ہو. پڑھتا ہے لیکن چپ کر کے بہ جاتا ہے. اچھا جی میں تو اللہ وہ پڑھ کے نا یہ میری ماں کی دعا ہے پوری ریل چلتی ہے حضرت. وہ میری مزدوری، وہ میرا اوور ٹائم، ہاں جی وہ میرا دھند میں نکلنا، وہ میرا گرمی میں نکلنا، وہ میرا بارش میں جانا، وہ میرا سردی، ساری ریل چلتی ہے. فیس میں نے دی، بیگ میں نے لے کے دیے، کتابیں میں نے لے کے دی، یونیفارم میں نے لے کے دیا، پاکٹ منی میں دیتا رہا ہوں. گڈی پیچھے کی لکھا ہے کبھی کسی ابو نے پھڈا نہیں ڈالا کیونکہ اتنا بڑا دل ہے اس کا. آج چلو پہلی بار میں یہ کیمرے میں بات کر رہے ہیں، میرا چیلنج ہے جاؤ گڈی پیچھے لکھا کے لے جاؤ یہ میرے پیو دی دعا ہے جی اماں جی نے پھڈا نہ پایا میرا نام بدل دے. تم نے زیادتی بڑی ہوئی ہے اس میں کچھ قصور ہمارا. ماں 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 کر کے اس بیچارے نو اسی پوچھتا ہی کوئی نہیں، کوئی اس کو سمجھتا ہی کچھ نہیں. ماں دیاں ٹیر ویڈیو چڑیاں نے پیر دھو دھو پین ڈے نے. وہ کدی وہ بھی دھو کے پی ویختے صحیح تیرے لیے وہ پیروں کا حال کی ہو گیا. کہڑا کنڈا ہے تیرے واسطے جڑا وہ پیر چ نہیں چوبے. شیشیاں لگیاں بجریاں وجیاں ہیں پوچھتے کیونکہ قصور ہمارا ہے حضرت. بس ایک طرف ہم اس لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت ہم خود ماں کی شان نہ پڑھیں. لیکن اگر نہیں کسی کو یاد رہا تو کوئی نہ کوئی بندہ سامنے سے بول پڑتا ہے. جی دو شعر ماں دی شان ہوتا ہے نا ایسے. اگر نہ بھی پڑھا جائے تو کوئی نہ کوئی بول پڑتا ہے نا. لیکن حضرت ہم اللہ کو اتنا بھول چکے ہیں. میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ حضرت کسی محفل میں کو اٹھا اور اس نے کہا یار دو شعر ذرا اللہ. اللہ وہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر. سب تو بڑا ذکر میرا ہے. وہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے یا ایوہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اس قدر ہم اللہ سے. لیکن حضرت بات میں مختصر کرنے لگا ہوں. جنہ مردی نس لو کوئی فائدہ نہیں اینڈ پھر جانا. حضرت آج ہم مشغول ہیں ان لوگوں میں. ہم نے اللہ کا وقت بھی ان کو دے دیا. حضرت اللہ اس نے کہا تھا یا ایوہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والے دھیان رکھیو تاڑا مال تے تاڑی آل اولاد تانوں ساڑے ذکر تو غافل نہ کر دے. کہا اللہ پاک. لیکن وہی ہوا حضرت ہم ان میں مشغول ہیں. اللہ کا وقت ان کو دے رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے حضرت جب ہمیں ان کے وقت کی ضرورت پڑنی ہے انہوں نے ہمیں وقت دینا. حضرت صاحب 2 بجے میرا جنازہ ہوگا انہوں نے 1:30 بجے کیوں کی کہنا انہوں نے کہ فاصلہ اتنے جا کے انتظار کر لینے. آدھا گھنٹہ پہلے بہت بڑا جنازہ ہوگا لیکن دکھ کی بات یہ ہوگی کہ بے تحاشا لوگ پیچھے بے وضو کھڑے ہوں گے. ہم روز دیکھتے ہیں. محدث ایک جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہا تھا میں پیچھے داخل ہوا اور بندہ دوسرے نے کہتا ہے اور وضو نہیں کرنا کہتا ہے چل وضو نہیں کرنا آگے لگ. میں خود شاہد ہوں. اور جو وضو والے بھی ہوں گے ان میں سے بھی 80% وہ ہوں گے جو تیرے پیچھے تو کھڑے ہوں گے لیکن وہ تیرے لیے یہ نہیں کہہ سکیں گے اللہم اغفر لی حینا و میتنا. انہوں نے کہنا آندہ تھوڑے جی رہ جڑیں گے پھر کی کرن گے فٹافٹ چکن گے لے جن گے دبن گے.
गर्मी हुई तो गर्मी का बहाना बना के भाग जाएंगे, सर्दी हुई तो सर्दी का बहाना बना के। अल्लाह सोने महबूब क्या फरमा रहे हैं, जब मैयत को दफना लो तो इतनी देर ठहरना जितनी देर एक ऊंट ज़बा करके उसका गोश्त भाग जाएंगे। जब तुझे वक्त पड़े, जरूरत पड़ेगी, ये ठहरेंगे। और दफनाने के बाद जो सबसे तेरा सक्का है वो सबसे पहले बोलेगा आओ ऊण। तू कब्र में है, ये घर आ जाएंगे, फिर घर आके क्या शुरू होगा, रोटी, फिर बोटी बोटी शुरू हो जाएगा। मेरी बेटी अपने ससुराल की तरफ लग जाएगी, मेरा बेटा अपने ससुराल की तरफ लग जाएगा, मेरा भाई अपने ससुराल की तरफ लग जाएगा, मेरी बीवी अपने मेके की तरफ लग जाएगी। और वो अल्लाह जिससे हम भागे हुए हैं, वो अल्लाह जिसके लिए आज हमारे पास टाइम, बात फिर वहां आके रुक जाएगी। मुनकर नकीर आएंगे, उठा के बिठाएंगे और बात फिर वही होगी, मर रब्बू का, तेरा रब, तेरा रब। इसलिए हजरत ना नसो, वापस आ जाओ अपने अल्लाह की तरफ हजरत, क्योंकि ना सकते नहीं, अल्लाह का वक़्त है, नन्नू दो अल्लाह का वक़्त अल्लाह को दो हजरत। ये याफ़ा साबिर अली साबिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का करो हजरत मोहब्बत, लेकिन हर मोहब्बत पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को दूर निकल गए हजरत, बहुत दूर निकल, बहुत दूर निकल गए। नहीं हजरत, वापस आओ अपने अल्लाह की तरफ हजरत, अपने अल्लाह की तरफ वापस आओ। और आफा साबिर अली साबिर तो हजरत कमाल शख्सियत। मैं कहता हूँ ये एक बात ही हजरत सारी बातों पे भारी है जो मैंने किसी से नहीं सुनी, जिसका शाहिद मैं खुद। वैसा अल्लाह वाला बंदा था। हमने हकीम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स करवाया, तो जब जैसे मैं आया हूँ, बच्चों ने मेरे गले में भी हाथ डाला है, तो जब हजरत तशरीफ लाए ना तो हम हाथ डालने लगे तो हजरत ने हाथ पकड़ लिया, तगू फरमान लगे मौलवी जी हार तो जित्तियां नूं पाई दे ने, मैं हार गया वा, मैनू हार कानू पाण डे। फरमाया हार जित्ती, मैं हार गया वा, मैनू हार। हजरत जी आओ जरा हारन दा भी मजा चखो, जितन जितन हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कोडी पैसी, हरन दा मुल हीरा। अपने अल्लाह की तरफ आओ। हम बहुत दूर निकल गए, और बस जहाँ से बात शुरू की थी वहाँ आके खत्म। पुत्र सोना करके, इतना सोना करके पढ़ो कि पढ़े यहाँ से और जाए। और हजरत इसको बहुत ज़रूरत है कि यहाँ तक जाए, क्योंकि हजरत जी हालात अजीबो गरीब हैं। बस अल्लाह हम पे भी रहम फरमाए। मैं बस आखिरी बात जी, बात खत्म। हम नबी करीम अलैहिस्सलाम से कमो पेश 1400 साल आगे आ चुके हैं। सबसे सोना दौर है जब से कायनात मार्द वजूद में आई है, जितने अय्याम अदवार ज़माने गुजरे, सबसे सोना ज़माना। कुरान उतर रहा है, सूरज पलट रहा है, चांद दो टुकड़े हो रहे हैं, दरख्त आ रहे हैं, पत्थर कलमा पढ़ रहे हैं, बगैर गुठलियों के खजूरें उग रही हैं। लेकिन उस दौर में भी नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को बिठा के क्या फरमा रहे हैं, फरमाया मेरे सहाबा जैसे लोहे को जंग लगता है, दिलों को भी। लेकिन दुख है कि ये मौजू अब हमारे स्टेजों से क्लोज हो गई। अब हमारे स्टेजों पे ये मौजू नहीं। वजह है कि मैं आखा कि तुहाडे दिल नूं जंग लगे ने, तुसीं फिर उठ के मैनूं पर्चियां देणियां। लेकिन हुजूर सहाबा को फरमा रहे हैं। अब सहाबा आगे सिर्फ करते सोने महबूब अब फरमा रहे हैं जैसे लोहे को जंग लगता है, दिलों को भी। तो जब लोहे को जंग लगता है हम मुख्तलिफ तरीकों से उतारते हैं। तो सोने अगर दिल को जंग लग जाए तो कैसे होता है? इसे पता लगा लगता भी है, और लेकिन इत्थे लग रहा है उतरन वाली कहानी लग रहा। मैं किसी की क्या बात करूं, मैं खुद अपने सीने में एक 40 साल पुराना जंग आलूद दिल लेके घूम रहा हूं। मैं भी नहीं कभी किसी के पास गया और जाके कहा हो। मियां साहब ने तो कह दिया ना, बारों बारी फेर न कुड़ी ते हूंज अंदर दा कूड़ा। कूड़ा और सिर्फ कूड़ा नहीं, आगे भी सुनो। फरमाया जब बंदा गुनाह करता है तो बंदे के दिल पे एक स्याह नुक्ता बनता है। तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, मिट जाता है। गुनाह पे गुनाह करे, नुक्ता बड़ा, और गुनाह करे, नुक्ता बड़ा, और गुनाह करे, नुक्ता बड़ा। लिखा यहां तक कि सारे का सारा दिल ही काला हो जाता। अब सिर्फ ये नहीं है
کہ زنگ لگا ہے، زنگ بھی لگا ہے اور ساتھ کالا. لیکن یہ موضوع اب ہمارے سٹیجوں سے، لیکن آج سے کم و بیش 450 سال پہلے حضرت سلطان نے کہا تھا. اب فرماتے ہیں اوے دل کالے کولو منہ کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے ہو. اور وہی ہوا کہ رمز پچھانی اسی پہ گئے. رنگ گورا کرنے والا صابن، رنگ گورا کرنے والی کریم، رنگ گورا کرنے والا فشل، رنگ گورا کرنے والا فیس واش، اس قدر ڈیمانڈ ہے کہ رنگ گورا کرنے والے کیپسول، اس قدر ڈیمانڈ ہے رنگ گورا کرنے والے انجیکشن آ گئے. ڈیمانڈ ہے. لیکن حضرت سلطان کیا کہتے ہیں؟ دل کالے کولو منہ خیر ہے، کالا بھی ہوا تو کوئی ایشو نہیں. اس کا دھیان کرنا، اگر یہ کالا ہو گیا یہ بھی برباد وہ بھی برباد. لیکن یہ موضوع اب اس پہ بات ہوتی. اور بس یہ آخری بات یاد رکھنا پتر، کچھ بھی نہیں ہے. اگر بات اس کی ہوتی تو پھر میں کہتا ہوں حضرت سیدنا بلال پاک کا کیا بنتا. رنگ مبارک کالا شریف، کالا نہیں کہنا کبھی بھی، کالا میرا ہے. رنگ مبارک کالا شریف، حبشہ کا مزاج، ٹھیک ہے جی، امیہ کے غلام ہے. اور خریدنے کے لیے کون جا رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر. اس نے ایک چٹا گورا ہٹا کٹا غلام مانگا عوض، اور ساتھ اس نے کیا مانگا؟ 5 اوقیہ سونا. اگر 5 اوقیہ سونے کو آج کے اوزان میں کنورٹ کریں تو یہ بنتا ہے 32 تولہ سونا. اس وقت 1 تولہ سونا کی قیمت 3,10,000 روپیہ تولہ. یہ کم پیش 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے. ایک غلام اور 1 کروڑ روپیہ دے کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو، جب سودا ہو گیا آپ نے ہاتھ پکڑا، فرمایا چل بلال تینوں تیرے ماہی کر لے چلا تینوں تیرے. جب تھوڑا سا آگے چلے اس کا مطلب ہے کہ سودا اب ڈن ہے. جب تھوڑا سا آگے چلے پھر امیہ بولا، کہتا ابو بکر میں نے سمجھا تھا آج مکے کا سب سے بڑا تاجر سودا کرنے آ رہا ہے اور تاجروں والا سودا ہوگا، اور میں نے تو 5 اس لیے مانگ لیے تھے. ابو بکر مجھ سے کو بحث کریں گے 4.25 4.5 پونے 4 4 پونے 3 3.5 2.5 سوا 2 2 پونے 2 1.5 1 کس پہ سودا؟ میں نے 5 مانگے تم نے 5 نکال کے دے دیے. ابو بکر آج اتنا گھاٹے کا سودا. صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، فرمایا امیہ سودا میں نے گھاٹے کا نہیں کیا، سودا گھاٹے کا تو کر گیا ہے. اور تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے اور تو نے دیکھا ہی نہیں بلال کے سینے میں وہ دل دھڑک رہا ہے جو ٹوٹ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور پتر اسے دل دا مول پینا جے جڑا ٹوٹ کے اللہ اور اللہ دے رسول نال. رنگ کیا ہوتا ہے، کپڑے کیا ہوتے ہیں، گھڑی کیا ہوتی ہے، موبائل کیا ہوتا ہے. اور کہا بھی انہوں نے یہی ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون. فرمایا اس دن نہ تیرا مال کام آئے گا نہ تیرے بیٹے کام آئیں گے. پھر کام کیا آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن وہ دل کام آئے گا جو ٹوٹ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ ادھر بھی آگے بھی جس نے اس کو. فرمایا گھاٹے کا سودا میں نے نہیں کیا، تو کر گیا. اور تجھے پتہ ہی نہیں بلال ہے کیا، اور تو نے رنگ دیکھا ہے، تو نے حبشہ دیکھا ہے، تو نے بلال کا دل دیکھا نہیں ہے اور گھاٹا کھا گیا. تو کہتا ہے 5 مانگے، 5 زیادہ دے دیے اور تو نے کم مانگے ہیں. اللہ کی عزت و عظمت کی قسم، اور تو بلال کا 100 مانگتا میں نے 100 بھی دے دینے تھے. کیونکہ دل کالے کولو منہ جے کوئی رمز پچھانے. لیکن وہی ہو یار رمز پچھانی اسی ہے دے پیچھے پہ اسی ہے دے دل دریا سمندر لنگے کون دلان نکلو ہے شہما چو. اور کوئی اللہ دی محبت لی وظیفہ پوچھو، کوئی حضور دی غلامی لی وظیفہ پوچھو. بار بار نیجے پاجی موقع ملنا اور اگے معاملے بڑے ڈاڑے جی. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. آمین آمین. پھر انشاءاللہ کبھی کو موقع بنا تو بات کو یہاں سے شروع کریں گے. ہیں جی دل کالے کولو منہ، دل کالے کولو منہ جے کوئی رمز پچھانے. وما علینا الا البلاغ المبین.